مرزا غلام قادیانی کی امت مرزیہ، امت قادیانیہ جو خود کو جماعت احمدیہ کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اور جو اس کی جماعت ہے، یعنی ان کی جماعت، ان کے سچا ہونے کی، حق پر ہونے کی قرآن سے ان کے پاس ایک دلیل ہے جس کا رد کسی کے پاس نہیں ہے، اور آج تک کوئی مسلمان یا کوئی بھی ان کی اس دلیل کا رد نہیں کر پایا۔ لہٰذا قرآن سے ہی اس دلیل کی بنیاد پر نہ صرف ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی سچا ہے، بلکہ ان کی جو جماعت ہے، جماعت احمدیہ، وہ حق پر ہے، وہ الہی جماعت ہے، وہ رب کا انعام ہے۔ اب اس کے لیے جو قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل ہے سورہ النور ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، وہ انہیں خلافت دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، اور جو اپنی جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی وہ اسی بنیاد پر وہ اپنے اس گروہ کا حصہ بنائے ہوئے ہیں کہ دیکھو اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو مومن ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو خلافت دے گا۔ لہذا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ بتاؤ کہ کیا مسلمانوں کے پاس خلافت ہے؟ مسلمانوں کے پاس خلافت نہیں ہے۔ دنیا میں کسی اور گروہ، کسی فرقے، کسی مذہب کے پاس خلافت ہے؟ نہیں ہے۔ خلافت کن کے پاس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو خلافت تو جماعت احمدیہ کے پاس ہے، جماعت احمدیہ کا ایک خلیفہ ہے، ان کے پاس خلافت ہے، ان کے پاس خلافت کا نظام ہے۔ تو کہتے ہیں اب جب کہ خلافت جماعت احمدیہ کے پاس ہے، امت مرزیہ، امت قادیانیہ کے پاس ہے، تو پھر قرآن کی روشنی میں تو یہ مومن ہوئے، یہ مومنوں کی جماعت ہوئی، یہ الہی جماعت ہوئی، کیونکہ جی الہی جماعت ہونے کی جو پہچان ہے، جو شرط ہے، اللہ کے نزدیک مومن ہونے کی شرط کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو مومن ہے ان کو خلافت دے گا۔ اب پوری دنیا میں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے جی مرزیوں کے اوپر، احمدیوں کے اوپر، کیوں؟ خلافت ان کے پاس ہے۔ لہٰذا مومن کون ہوا؟ اللہ کے وعدے کا مستحق کون ہوا؟ اللہ کے نظر میں اللہ کا چہیتا مومن، اللہ کے بندے، اللہ کی جماعت کون سی ہوئی؟ وہی جن کے پاس خلافت ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے۔ یوں لوگوں کے پاس آگے سے کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ دیکھتے ہیں بھائی ہاں قرآن سے یہ بات کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ پھر اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، یا پھر اس چیز کو ایک بہت بڑی دلیل بنا کر ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ جب ہم حقیقت آپ کے اوپر واضح کریں گے تو وہی لوگ جو اس دلیل کی بنیاد پر ان کو الہی جماعت سمجھتے ہیں، وہ ان کے سروں پر انہی کے جوتے ماریں گے کہ کس قدر یہ فراڈیے، مکار اور دجال ہیں، یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ قرآن وہ بیان کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تو رب جو بھی کام کرتا ہے کیسے کرتا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے۔
جیسا کہ آپ کو بتایا، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب کیسے کام کرتا ہے، اس کی سنت کیا ہے، اس کا طریقہ اس کا قانون کیا ہے، اصول کیا ہے، تو آپ ایسا کریں کسی ایسی تخلیق کو سامنے رکھیں جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اس میں ہمارا حصہ ہے یا ہم اس میں شریک ہیں یا ہمارے سامنے وجود میں آئی یا یہ رب کے علاوہ کسی نے بنائی ہے۔ ایسی شے سامنے رکھی جائے، ایسی تخلیق جس کے بارے میں ہر کسی کا اتفاق ہو یہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اس کے کام ہے جسے ستارے، سورج، چاند یہ سب بنایا۔ تو یہ جو زمین ہے اس کو سامنے رکھیں، کیا اس کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے کہ اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے؟ نہیں۔ اگر کسی شے میں شرکت کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان، اور انسان زمین کے وجود میں آنے سے بعد میں وجود میں آئے، لہذا انسان دعویٰ کر نہیں سکتے زمین کے حوالے سے۔ لہذا زمین ایک ایسی تخلیق سامنے آتی ہے جو واقعتاً رب کی تخلیق ہے۔ اب دیکھیں رب کی تخلیق کیسی ہے۔ اس تخلیق کے ذریعے آپ اپنے رب کے قوانین کو جان لو گے، اس کے اصول اور طریقوں کو جان لو گے، اس کی سنت کو جان لو گے۔ ظاہر دیکھا جائے تو زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، روٹی کی طرح یعنی پلیٹ کی طرح گول ہے، لگتا ہے کہ کنارے ہیں، ادھر سے شروع ہوتی ہے ادھر جا کے ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف کنارے ہیں اس کے۔ لیکن آج واضح ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، باطن اس کے 180 ڈگری برعکس ہے۔ زمین باطن میں فلیٹ نہیں بلکہ گیند کی مانند گول ہے، کنارے نہیں ہیں، کنارے کا تو زمین تصور بھی نہیں ہے۔ آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آپ واپس اسی نقطے پر آ کھڑے ہو گے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا، جدھر جی چاہے رخ کر لو۔ پھر ظاہر میں سٹیٹک ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب باہر نکل کے دیکھو باطن 180 ڈگری الٹ ملٹی ڈائریکشن میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے۔ ظاہر میں سورج اس کے گرد سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، سورج ڈوبتا غائب ہوتا ہوا نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور حقیقت یعنی باطن جو ہے وہ اس کے 180 ڈگری الٹ ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے سورج ہر لمحے طلوع اور غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو آپ کے رب کا کام ہے وہ کام ایسا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، ہر شخص اس کا جوڑا ہے، ایک ظاہر ہے تو دوسرا باطن۔ اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو پھر جان لیں یہ صرف ظاہر نہیں ہے، ظاہر نامکمل ہے، مکمل تب ہوگا جب باطن جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ سامنے آئے گا۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن یعنی چھپا ہوا۔ اب کوئی ظاہر کے پیچھے چلے گا تو وہ ہدایت پائے گا یا گمراہ ہوگا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ زمین کی مثال سامنے رکھ لیں، زمین کا جو ظاہر ہے اگر کوئی اسے حق کہے گا تو وہ سچا ثابت ہوگا؟ نہیں۔ آپ اس وقت تک قطعی بات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ غیب جو چھپا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ جاتا، اور یہی قرآن کے شروع میں سورہ البقرہ میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الکتاب جو ہے وہ کن کی رہنمائی کر رہی ہے؟ اللہ کن کو ہدایت دے رہا ہے؟ جو المتقین ہیں، اور المتقین جو ہے وہ کون ہے؟ جو ظاہر کے ساتھ ساتھ جو غیب ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، غیب کے بغیر کوئی بھی بات نہیں مانتے، کوئی بات کرتے نہیں ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ جب تک کہ غیب سامنے نہ آ جائے، غیب کو جان نہ لیں، اس وقت وہ کام نہیں کرتے، وہ بات نہیں کرتے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے تو پھر اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو جو ظاہر کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو گمراہ ہو رہی ہے، اور ایک تعداد ایسی ہے جو ہدایت بھی پا رہی ہے۔ گمراہ کون ہو رہے ہیں؟ بتایا گمراہ وہ ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن ان کو گمراہ کرتا ہے، قرآن کے ذریعے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نحن اغنیاء واللہ فقیر، یعنی اس قرآن کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم خود کفیل ہیں، ہمارے پاس ایسے ذرائع، ایسے ریسورسز ہیں، ایسے افراد، ایسی شخصیات، ایسے علماء، یا ہمارے اندر اتنی عقل، اتنی سمجھ، شعور ہے کہ ہم اس قرآن کو خود سمجھ سکیں۔ وہ ہوتے ہیں گمراہ، اور ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ کہہ کے جھکاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نحن فقیر واللہ اغنیاء، ہم فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے، اللہ سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں رب ہم فقیر ہیں، تو نے ہمیں خلق کیا ہے، اس لیے تو ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کیا حق ہے کیا باطل، اس لیے تو ہمیں بتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے سچ کیا ہے، دنیا میں نے کہا مقصد کیا ہے، کیوں ہمیں دنیا میں لایا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رب کے آگے جو اپنے آپ کو رب کے آگے جھکاتے ہیں تو پھر رب ان کے اوپر واضح کرتا ہے ہدایت کیا حق کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہدایت کون پاتے ہیں؟ ہدایت وہ پاتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کے آگے جھکاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود سے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خود قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اسی بنیاد پر دیکھیں کہ جو لوگ یہ جو مرزئی ہیں، جو قادیانی ہیں، خود کو احمدی کہلوانے والے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو ہے، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں پر ان کا ذکر ہے، ان کی جماعت کا ذکر ہے۔ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا ہوا ہے اور اللہ ان کے اوپر قرآن بیان کر رہا ہے، رب العالمین ان کے اوپر قرآن بیان کر رہا ہے، یا پھر وہ خود سے تراجم و تفسیریں کر کے تو ایسے دعوے کر رہے ہیں؟ اگر تو وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ ہمارے اوپر بیان کر رہا ہے، رب العالمین بیان کر رہا ہے، جس کا قرآن ہے وہ بیان کر رہا ہے، تو پھر وہ آئیں میدان میں، کیوں؟ جن کے پیچھے اللہ ہو، جن کے پیچھے رب خود ہو، ان کو میدان میں آنے سے گھبرانا چاہیے، ان کو رب کے ساتھ اپنا تعلق ثابت کرنے سے گھبرانا چاہیے۔ میدان میں آنے سے کون گھبرائے گا؟ تعلق ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس تعلق کو ثابت کرنے سے کون گھبرائے گا؟ جو جھوٹا ہوگا، جو مکار فراڈیا ہوگا۔ لہٰذا اگر تو ان کا رب کے ساتھ تعلق ہے، ان کو رب قرآن سکھا رہا ہے، رب نے ان کے اوپر قرآن بیان کیا ہے، رب نے بتایا ہے ان کو کہ یہ دیکھو یہ تمہارا ذکر ہے، تو پھر میدان میں آئیں۔ اگر میدان میں نہیں آتے تو یہ تو فراڈیا ثابت ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سامنے کون ہے؟ اگر سامنے انسان ہے تو پھر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہاں جی ہمیں رب سکھا رہا ہے، لیکن جب سامنے رب خود آ گیا ہے تو کون ہے جو رب کے مقابلے پر آ سکے؟ اگر ان کے سامنے کوئی گمراہ ہوں گے تو ان کے سامنے تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے رب خود آ گیا ہے، قرآن کا وارث آ گیا ہے، جس نے قرآن لکھا ہے، جس نے قرآن اتارا ہے، جس نے کیا ظاہر کیا کیا چھپایا ہے، وہ خود آ گیا ہے، تو اس کے مقابلے پر یہ آ سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم ذل رسوا ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو جانتے ہی نہیں ہیں قرآن میں کیا لکھا ہے کیا نہیں، قرآن جن کی پراپرٹی نہیں، قرآن نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے لوگ تو میرے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ سچے ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے، ان کی بات صحیح ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں وہ ظاہر کے پیچھے چل رہے ہیں، لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں۔ اس آیت سے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے والے وہ تو اس آیت کا ظاہر لے رہے ہیں، اور جو ظاہر بھی لے رہے ہیں وہ بھی دھوکے اور فراڈ سے کام لے رہے ہیں۔ ظاہر بھی مکمل لے رہے، کم از کم ظاہر بھی مکمل لے لیتے۔ اگر ظاہر مکمل لے لیتے پھر بھی یہ دھوکہ نہ دے پاتے، انہوں نے دھوکے پر دھوکہ کیا، ظاہر لیا وہ بھی نامکمل۔ تو یہ الہی جماعت ہو سکتی، الہی بندے ہو سکتے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑے فراڈیت، دجال اور مکار لوگ ثابت ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اب ہم آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں کہ باطن کیا ہے اس آیت کا اور ظاہر کیا ہے۔ ظاہر باطن نہ صرف یہ دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ان کی روشنی میں آپ کے اوپر نہ صرف حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، یہاں کس جماعت کا کن لوگوں کا ذکر ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ امت مرزیہ، امت قادیانیہ، مرزا غلام قادیانی کا قائم کردہ گٹر کس قدر غلیظ گٹر ہے، یہ کس قدر اپنے باپ مرزا غلام قادیانی کی طرح فراڈی، مکار اور دجال ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مال کھانے والے دنیا کے گندے غلیظ ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بڑا دہشت گرد کوئی اور نہیں ہے۔ تو آئیں قرآن کی طرف۔ سورہ نور جو ہے اس میں کیا ہے، آیت نمبر 55 ہے، اس میں کہا وعد اللہ، وعدہ تھا اللہ، اللہ ہے، اللہ زینا ایسے لوگ آمنو کہ جو اللہ کی بات کو خود اپنی مرضی سے مان رہے ہیں، منکم تم میں سے، وعاملوا اور عمل کر رہے ہیں،
الصالحات، اصلاح کرنے والے، لا یستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو زمین کا خلیفہ، زمین میں خلافت دیا جانا اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے۔ کیا وعدہ کر دیا ہے؟ اللہ زینا آمنو، ایسے لوگ جو مان رہے ہیں کس کی بات؟ اللہ کی بات۔ منکم، تم میں سے، صرف یہی نہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر رہے ہیں کون سے؟ صالحات، اصلاح کرنے والے، تو ان کو اللہ خود، یا لا کو یعنی ان کو، یس یا اللہ خود، سین آگے چل کر، تخلیفنہم فی الارض، زمین میں خلیفہ، نائب بنا دے، زمین میں خلافت دے دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں بات شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ رسول سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک رب جو ہے وہ بشری صورت میں، رسول کی صورت میں سامنے نہ آئے، اور لوگوں کی اپنی زبان میں، یعنی جو قوم، جو لوگ زمین میں اللہ کے نائب بننا چاہتے ہیں، ان میں انہی کی زبان میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح نہ کر دیں، تب تک یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ وعدہ پورا ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب رب ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کرے کہ یہ کام کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو میں یہ انعام دوں گا۔ اس وجہ سے یہ چیز مشروط ہے رسول کے ساتھ، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رب وعدہ کر رہا ہے تو رب کو پہلے ایک اگزامپل بھی تو سامنے رکھنی چاہیے نا، لوگوں کو یہ چیز خود کر کے دکھانی چاہیے۔ رب کو بشری صورت میں دنیا میں آنا چاہیے، انسانی صورت، پھر ایک انسان کس طرح اٹھ کر یہ کام کر کے زمین میں رب کا نائب بن سکتا ہے، رب کو یہ ایک پریکٹیکل اگزامپل قائم کرنی چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے، اور اس کے بعد رب کو کہنا چاہیے کہ جو ایسا کریں گے، اس طرح کریں گے، پھر میں ان کو ایسا ہی انعام دوں گا، ایسے زمین میں وارث بناؤں گا۔ تو یہاں ابتدا کہاں سے؟ رسول سے، ہر لحاظ سے، کہیں بھی کسی طرف سے بھی غور کر لیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں یہی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 54، کل کہ آتی اللہ و آتی الرسول، کل یہ کہنا پڑے گا، کیا کہنا پڑے گا؟ آتی اللہ، کیا ہے؟ تیو، اطاعت کی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے، بات سن کر سمجھ کر مانی جا رہی ہے۔ اللہ تھا، اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ آتی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اور آتی الرسول، جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن میں دوسرے مقام پر کہا کہ اللہ اور رسول میں فرق نہیں کرو، جیسے ایک دائرہ ہے، اگر اس دائرے کو درمیان سے کاٹو گے تو دو کمانیں بن جائیں گی، ایک کمان اللہ ہے، دوسری کمان اس کا رسول، دونوں ملیں گے تو مکمل وجود ہے، اگر دونوں میں سے ایک کو بھی الگ کرو گے تو پیچھے مکمل ہی رہے گا، آدھا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ اور رسول آپ الگ الگ نہیں کر سکتے، بیچ میں اور نہیں لا سکتے، دو نہیں کہہ سکتے، اللہ اور رسول ایک ہی وجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل آتی اللہ و آتی الرسول فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، رسول بھیج دیا ہے، رسول بھیجا جائے گا، جب رسول بھیجا جائے تو اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت،
جو رسول کی اطاعت کریں گے وہ کس کی اطاعت کر رہے ہوں گے؟ وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ تو اب جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یعنی رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا وعدہ، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا انعام ملے گا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، وہ آگے بتایا جائے گا۔ لیکن پہلے واضح کر دیا کہ جو پھر جائیں گے، فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر تولو پھر رہے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تم پھر رہے ہو تو پھر جو بدلہ آنا ہے، جو نتائج آنے ہیں، وہ تمہارے تم نے خود ہی بھگتنے ہیں۔ پھر جو ذمہ داری وہ تمہارے اپنے اوپر پڑے گی، جو کانسیکوینس ہوں گے وہ تمہارے اپنے اوپر پڑیں گے، جو وہ بال آئے گا۔ کیوں کہ غور کرنا ہے، جب رسول آ جائے تو رسول کیا؟ رب خود۔ رب جب خود آ جاتا ہے بشری صورت میں تو رب کیا ہے؟ لا شریک۔ جب رب بشری صورت میں آ گیا ہے تو رب بشری صورت میں بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرے گا۔ رسول آئے تو جس ریڈیس کے لیے رسول آئے اس ریڈیس میں اس کے دشمن موجود ہوں، وہ مالک ثابت نہ ہو، مالک نہ بنے، وہ رسول ثابت نہیں ہوتا، وہ اللہ وہ رب ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب رسول آ جاتا ہے جس ریڈیس کے لیے آتا ہے تو رسول کو زمین کا وارث بنایا جانا، زمین میں نائب بنایا جانا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے رسول کے ساتھ رب کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، رب کی نصرت آنا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا آنا، اور تمام کے تمام رستے جو رستے پہلے رکاوٹیں تھے وہ کھولے جانے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کسی رسول کے ساتھ، اور پھر لوگوں کا فوج در فوج دین میں شامل ہونا اور زمین پر غلبہ دے دینا، رسول کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ خود ہوتا ہے، تو کیا اللہ خود اپنے خلاف کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا، اور اگر یہ آگے جو بات کی گئی وإن تطیعوہ، اور اگر اطاعت کر رہے ہو کس کی؟ ہمارے بھیجے ہوئے کی، تہتدوا تو پھر کیا ہے؟ ہدایت پا رہے ہو۔ ہدایت پانا یہ طے شدہ ہے، پھر تم صحیح رستے کے اوپر ہو، پھر تم غلط رستے پر نہیں ہو۔ یہ ہے دو گروہ واضح کر دیے، رسول بھیجا گیا، پھر جانے والے، ماننے والے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے اوپر نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ذمہ داری؟ صرف یہ کہ کھول کر پہنچا دے، ہر لحاظ سے ہر پہلے سے کھول کر پہنچا دے۔ تو جیسے ہی ہمارا رسول ہر لحاظ سے ہر پہلے سے کھول کر پہنچا چکے گا تو تب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا، پھرنے والے پھر چکے ہوں گے، ماننے والے دل و جان سے مان چکے ہوں گے، کفر کرنے والے یعنی چھانٹی ہو چکی ہوگی۔ اس طرح سے رسول آیا، اس نے حق کھول کر واضح کیا، جب تک وہ حق کھول کر واضح کر رہا تب تک چھانٹی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی آیا تو کفر و کذب، دوسرا ماننے والے، جو کفر و کذب کرنے والے ان میں سے بھی کچھ پچھتا رہے ہیں کہ ان کے کفر و کذب انہوں نے انجانے میں کر دیا۔ اب جب رسول پہنچا رہا ہے، حق واضح ہوا ہے، تو ان میں سے کچھ واپس آ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ تو جو مان رہے ہیں ان میں سے کچھ واپس جا رہے ہیں۔ اس طرح ہر ایک اس کے مقام پر، یعنی یہ رب چھانٹی کر رہا ہے۔ تو جب تک رسول پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے تب تک رب چھانٹی کر رہا ہوتا ہے، بتاتا نہیں میں، یعنی کہ یہ نہیں کہ عملی طور پر ان کو ان کے مقام پر رکھ رہا ہوتا ہے، نہیں، ابھی ان کے مقامات طے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب رسول پیغام پہنچا چکتا ہے اور لوگ چھانٹی ہو جاتے ہیں، کفر و کذب کرنے والے کو اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، خاموش رہنے والے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ماننے والے اس کیٹیگری میں، پھرنے والے اس کیٹیگری میں، سب کیٹیگریز تشکیل پا جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں بتا دیا، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ تھا اللہ کا وعدہ کیا؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو رسول آیا ہے تو اس کی دعوت کو دل سے مان رہے ہیں، نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ وعاملوا الصالحات، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کے ہیں اصلاح کرنے والے، وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ اے رب ہم صالح لوگ ہیں، اصلاح لوگ ہیں، یعنی کہ وہ خرابیاں ٹھیک کر کے جس حد تک ان کو ہدایت دی ہے، جس حد تک ان کو، جس سطح تک ان کو صلاحیتیں دی ہیں، اصلاح کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس سطح تک اپنے آپ کو صالح ثابت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صالح اصلاح کرنے والے ثابت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنے آپ کو صالح اصلاح کرنے والے ثابت کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو زمین میں
پہلے جن کے پاس زمین کا اقتدار ہے، اختیار ہے، ان سے چھین کر، ان سے واپس لے کر، ان کو ہٹا کے، پیچھے کر کے، ختم کر کے، تو زمین کا وارث ان کو بنا دیتا ہے۔ خلف کہتے ہیں بعد کو، تو خلف فی الارض کا مطلب یہ ہے زمین میں بعد والے، یعنی پہلے زمین کا اقتدار، اختیار آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، تو خلف کہتے ہیں، خلف فی الارض کہتے ہیں کہ اس زمین میں پہلے والوں کو ہٹا کے جن کو آپ لے کر آئے ہیں ان کو زمین کا وارث بنانا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ایک مثال سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک کارخانہ ہے یا ایک ملک ہے، آپ اس ملک کے صدر ہیں، صدارتی نظام ہے، آپ اس ملک کے صدر ہیں، آپ کے اختیار میں آپ اپنی مرضی سے حکومت لے کے آتے ہیں، وزیر اعظم اپنی مرضی کا اپوائنٹ کرتے ہیں، وزیر مشیر سب کچھ سارا حکومت جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے لوگ لا کے بٹھاتے ہیں۔ اب آپ بادشاہ ہیں، صدر ہیں، اب آپ نے نظام چلانا ہے، اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے۔ اب آپ کی رعایا میں سب کے سب فراڈیت، دھوکے باز، اس طرح کے لوگ ہیں، حکومت بھی چلانی ہے، اس کے لیے لوگ بھی ضرورت، تو کہاں سے لوگ لے کر آئیں گے؟ لوگ تو رعایا میں سے انہی میں لوگوں میں سے آئیں گے نا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کرتے ہیں کہ رستہ کھول دیتے ہیں، جو بھی حکومت میں آنا چاہتا ہے ان میں سے آ جائے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے اہل ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، تو ان میں سے جو آتے ہیں آئیں، لگے رہیں، آپس میں کھیلتے رہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کی رعایا میں سے کوئی بھی یہ اعلان کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں آپ کا فرما بردار ہوں، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ایک فرما بردار کی موجودگی میں ایک جو نافرمان ہے اس کے پاس حکومت رہنے دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چیز یہ ہے کہ جو فرما بردار ہونے کا دعوے دار ہے اس کو اپنا فرما بردار ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ثابت کرے گا تو آپ جو پہلے والا ہے اس کو ہٹا دیں گے حکومت سے اور اس کو حکومت دیں گے۔ اگر یہ فرما بردار ثابت نہیں کرے گا تو آپ اسے حکومت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ اگر نافرمان کو دینی ہے تو جس کے پاس ہے اس کے پاس رہنے دو، بدلنے کیا ضرورت ہے؟ نافرمان کو پھر ہم نہیں دیں گے، اس کو اگر چاہیے تو یہ پھر ان کے ساتھ لگا رہے، یہ آپس میں لگے رہیں۔ ہم اسے دیں گے جو ہمارا فرما بردار ہے، ورنہ ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس وقت تک پیچھے رہیں گے جب تک کہ ہمارا فرما بردار کوئی آ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک صبر کرتے ہیں، یہ اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ نافرمان آ رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اس وقت تک تماشا دیکھتے ہیں جب تک کہ آپ کا جو ملک ہے اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں ہو جاتا۔ جب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب بس، اب اگر مزید ان کے ہاتھ رہنے دیا تو یہ تباہ کر دیں گے پکڑ کے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ خود ایک ٹیم تشکیل دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس ٹیم، تو جو ٹیم آپ خود تشکیل دیں گے، کیا اس ٹیم کو آپ نائب خلیفہ خلافت دیں گے یا نہیں؟ جو پہلے جن کے پاس حکومت ہے ان کو ہٹا کے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ہٹا کے، تو جو آپ اپنی تیار کردہ ٹیم ہے اس کو وارث بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ حکومت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بالکل عین اسی طرح جب ضلال مبین ہوتی ہیں تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے کھیلتے رہو، لگے رہو، تو خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بڑھتے ہیں، حکومتیں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب اس وجہ سے فساد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جاتا، رب الصبور ہے، صبر کرنے والا، صبر کرتا ہے، صبر کر رہا ہے، لیکن ہر شے کی اجل بھی ہے۔ تو جب صبر کی اجل آ جاتی ہے تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ رب وہی، پہلے تو رب دیکھتا رہتا ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھے، سالے اپنے آپ کو سالے ثابت کرے، میں دوں سالے ثابت۔ بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعتیں اٹھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو سالے ثابت نہیں کر پاتے۔ تو پھر بالآخر جب وہ وقت آتا ہے تو رب کیا کرتا ہے؟ رب پھر خود سامنے آتا ہے، خود اپنی ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے۔ اس ذریعے سے نہ صرف رب پریکٹیکل یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس کے بعد جب بھی وقت آئے تو جو اس سیڑھی پر چڑھیں گے تو یہ منزل پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ نہ صرف رب یہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے بلکہ پھر رب اپنا وعدہ پورا بھی کرتا ہے بعد میں بھی۔
ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ رسول بھیجا گیا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے رسول کی اور اس کی دعوت کو ماننے والوں کو ان کو زمین میں خلف نائب بنائے جانے کی. کس رسول کی؟ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے. قرآن میں آپ کا ذکر ہے. قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کا ذکر ہے. یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے اس رسول کا جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا، جو کہ سورہ جمعہ میں بھی ہے اور پورے قرآن میں موجود ہے. کون سا رسول؟ اس کی ایک آسان پہچان ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بہت ہی آسان پہچان ہے. یہاں جس رسول اور اس رسول کی دعوت کے ماننے والوں اور ان کو زمین کا وارث بنائے جانے والوں کا ذکر ہے. کن کا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر بتا دیا. یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورت، اس کی آیت کا نمبر ہے 70 یعنی 70. کہا جا رہا ہے الم یاتہم نباء الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات آتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے عالم یاتیہم، کیا لم نہیں، یاتیہم، وہ جو آگے آنے والے لوگ ہیں. قرآن کے نزول کے وقت کہا تھا کہ آگے آنے والی جو قوم ہے جن کے پاس کیا آ جائے گا نباء الذین من قبلہم، جو پہلے ان سے پہلے والی جو قومیں ہیں، قوم نوح و عاد و ثمود، وہ جو قومیں جن کو ہلاک کیا گیا، ان قوموں کے بارے میں وہ علم دے دیا جائے گا جو علم اس سے پہلے رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. یعنی بتایا تھا کہ قرآن کے نزول کے بعد ایک وقت آئے گا جب ضلال مبین آ جائیں گے، جب اسات کے تمام اشرات آ جائیں گے. طلوع شمس من مغربہا، یاجوج اور ماجوج، فتنہ دجال، دابات الارض، دخان، اس طرح اسات کی جتنی بھی اشرات ہیں، جب وہ اشرات آ جائیں گی، طرح طرح کی ہلاکتیں و تباہیاں آ رہی ہوں گی، تو تب رسول آئے گا. اس رسول کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول آ کر پہلے جو قومیں ہلاک ہو گئیں ان قوموں کے بارے میں وہ علم دے گا جو علم اس سے پہلے اللہ کے رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. پہلی بار وہ علم انسانوں کے سامنے آئے گا کہ قوم نوح جو ہے، قوم عاد جو ہے، قوم سمود جو ہے، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور جو والمؤتفکات، جو المؤتفکات ہیں، وہ قومیں ہلاک ہوئیں تو کیسے ہوئیں؟ ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ مثال کے طور پر آج انسان اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ آسمان و زمین میں اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، بغیر کاز کے یعنی بغیر وجہ کے پتا بھی نہیں ہلتا. دوسری طرف نیچر انتہائی ذہین ہے، کائنات بہت ذہین ہے. ٹھیک ہے، اتنی ذہین ہے کہ یہ جو آپ کو ذہانت ملی ہے اسی کائنات سے ملی ہے. آپ کی جو آپ کی ذہانت ہے یہ کائنات کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ. اتنی ذہین ہے کائنات اتنی ذہین ہے. اس کائنات میں اگر کوئی تباہی آتی ہے، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی آندھی، تو وہ تب ہی آئے گی جب بیلنس بگڑے گا. آسمان و زمین کائنات میں بہترین توازن بیلنس قائم ہے. جب بیلنس بگڑے گا تو تباہی آئے گی. اور بیلنس کیسے بگڑے گا؟ یہ کائنات خود بخود بیلنس نہیں بگاڑتی. بیلنس کا بگاڑنا اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اور ایک ہی مخلوق ہے جو بیلنس کو بگاڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ انسان. تو زمین پر صرف اسی صورت میں تباہی آ سکتی ہے، کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے، ہلاکت آ سکتی ہے جب انسان خرابی کرے گا. کائنات خودکار ہے، نیچر خودکار ہے. نیچر کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے اس کی مدد کرے یا نیچر اس کی محتاج نہیں. نیچر جو کائنات اپنا کام خود کرتی ہے.
انسان بھی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کائنات نیچر کا حصہ بنائے، نیچر بنائے. جب وہ اپنے آپ کو نیچر کے آگے جھکائے، نیچر بنائے گا تو پھر نیچر اس سے کام لے گی جو اس کی ذمہ داری ہے. نیچر طے کرے گی کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیوں کائنات اس کی خالق ہے. کائنات وجود میں لے کر یہ کائنات ہی طے کر سکتی ہے کہ بھئی تمہیں کس مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا. جب آپ نے کائنات کے آگے جھکاؤ گے، کائنات میں جو آپ کا مقام وہاں فکس کرو گے تو پھر کائنات آپ کو لے کر چلے گی. اب کوئی رائے برابر بھی تباہی نہیں آ سکتی جب تک کہ بیلنس نہ بگڑے، توازن نہ بگڑے آسمان و زمین میں. اور بیلنس انسان کے علاوہ بگاڑنے کوئی دوسری قوم صلاحیت رکھتی نہیں ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قوم نوح ہلاک ہوئی کیسے ہوئی؟ پہاڑوں جیسی بلند لہریں تھی، پہاڑوں جیسی اتنا بڑا عظیم طوفان تھا. اتنا بڑا طوفان کیا ایسے ہی آ جائے گا؟ مکھی کے پر ہلانے سے آ جائے گا؟ نہیں. پہلی تو بات طے ہوگی کہ انسانوں نے فساد کیا، آسمان و زمین کا بیلنس بگاڑا تو وہ طوفان آیا. موسموں کا نظام درہم برہم ہوا کیسے؟ انسانوں نے موسموں کے نظام میں پنگے لیے، چھیڑ چھاڑ کی، نیچر کا بیلنس بگڑا تو اتنا بڑا طوفان ہوا. تو وہ جو بیلنس بگاڑا کیا وہ ہاتھوں ان دو ہاتھوں سے بگاڑا گیا یا پھر وہ اتنی بڑی سطح پر بگاڑنے کے لیے ان دو ہاتھوں سے نہیں ہم کر سکتے، بلکہ آپ کو ایکسٹینشن چاہیے. ایکسٹینشنز آپ نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ان ساری جو آپ کو صلاحیتیں ہیں آپ نے اپنی ان صلاحیتوں کو ایکسٹینڈ کر لیا انسان نے. مثلا مشینیں، یہ ایجادات، ان ایجادات یعنی جیسے آج تباہیاں آ رہی ہیں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، این اسی طرح پہلے بھی ہلاکتیں آئی تھیں. جیسے آج کیسے آ رہی ہیں؟ ترقی کے نام پر انسان جو کر رہے ہیں، کیا کریں؟ آسمان زمین میں فساد کر رہے ہیں. رب نے مخلوقات جن جن مقامات پر رکھا ان مقامات سے ہٹا رہے ہیں، ترتیب بگاڑ رہے ہیں. تو ترقی کے نام پر جو کیا جا رہا ہے یہ فساد ہے. بدلے میں بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں، زلزلوں، طوفانوں کا سیلاب آ چکا ہے یا نہیں؟ انسان ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے یا نہیں؟ این اسی طرح ماضی میں یہ قومیں ہلاک ہوئی تھیں تو بتایا کہ جب یہ موجودہ قوم جو ہے جن کی طرف قرآن بھیجا گیا ہے، قرآن کی موجودگی والی قوم جو ہے، جب یہ بھی وہی کریں گی، جب ہلاکت ان کے سر پر آ جائے گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان قوموں کو جب ہلاک کیا گیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ آتاتہم رسولہم بالبینات، آتاتہم رسولہم، تو ان کے پاس کیا آ گئے؟ رسول آ گئے. قوم نوح کو ہلاک کیے جانے سے جب ہلاکت سے آنے پہلے رسول آیا تھا یا نہیں؟ نوح آیا تھا. قوم عاد، ہود آیا تھا یا نہیں؟ آیا تھا. قوم سمود ہلاکت سے آنے پہلے صالح آیا تھا یا نہیں؟ آیا تھا. قوم مدین ہلاکت سے آنے پہلے شعیب آیا تھا یا نہیں؟ ایسے ہی باقی جس قوم کو ہلاک کیا گیا تو ہلاکت سے عین پہلے رسول آیا تھا یا نہیں؟ تو رسول کیسے آئے تھے؟ البینات کے ساتھ، بالبینات، البینات کے ساتھ. یعنی رسولوں نے آ کر کھول کر واضح کر دیا کہ اے لوگو رب کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، یہ جو تم ترقی کر رہے ہو یہ ترقی نہیں ہے، یہ دھوکے کا شکار ہو. یہ جو تمہیں بیماریوں، تکلیفوں، مصیبتوں کی تم شکار، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ رسولوں نے آ کر سب کو کھول کر واضح کر دیا، لیکن وہ لوگ نہ مانے، انہوں نے کفر و غضب کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاکت کا شکار ہو گیا. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے بعد جب یہ وقت آئے گا، وہی وقت جو قوم نوح پر آیا تھا، جو قوم عاد پر آیا تھا، جو قوم سمود پر آیا تھا، قوم مدین پر آیا تھا، قوم لوط پر آیا تھا، قوم جو آل فرعون ہے ان پر آیا تھا. جب وہی وقت قرآن کے بعد اس قوم پر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول آئے گا. کیسے آئے گا؟ البینات کے ساتھ. اور وہ آ کر وہ علم دے گا کس بارے میں؟ گزشتہ جو قومیں ہلاک ہوئی تھی ان قوموں کی ہلاکت کے بارے میں. وہ علم جو اس کے علم ظاہر کرنے سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہوگا. وہ تو جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ علم اگر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ علم دینے والا کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو شے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اگر سامنے آتی ہے، وہ اگر دی جاتی ہے تو وہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دے ہی نہیں سکتا. یعنی وہ جو سورہ نور میں ذکر کیا جا رہا ہے رسول کے آنے کا، اور جو اس رسول کی دعوت کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، اپنے آپ کو اپنے عمل سے صالح ثابت کریں گے تو ان کو زمین کا وارث بنایا جائے گا. وہ رسول کون سا ہے؟ آ جانے والا. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ ایسی ایک دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں بتایا گیا، ماضی میں بتایا گیا تھا جب آئے گا،
یعنی آگے جا کے آئے گا، اور جب آ جائے گا اس وقت کے لیے. یہ سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورت ہے اور آیت کا نمبر ہے 9. سورہ ابراہیم مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ اس وقت کا ابراہیم ہوگا. ایک طرف اگر آپ ابراہیم کو رکھو گے، دوسری طرف اسے رکھو گے، تو تم دونوں میں کوئی فرق نہیں کر پاؤ گے. گویا کہ ابراہیم ہے جو دوبارہ خود آ گیا ہے. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے آ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کا دفاع نہیں کیا تھا. ابراہیم نے الٹا آباء و اجداد کے دین کو دین باطل ثابت کیا، ان کے خداؤں کو بت ثابت کیا، ان کے بتوں کے اوپر کلہاڑے چلائے. بتوں کے اوپر کلہاڑے چلا کے جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا. کیوں؟ کہ اس کی اگر یہ حق تھے اور یہ بھی حق ہے، تو اس کی موجودگی میں یہ کیسے ٹوٹ گئے، کیسے قتل ہو گئے، کیسے مر گئے؟ یہ بچا لیتا نا. ایسے ہی آئے گا وہ، اور آ کر وہ آباء و اجداد کے دین کے اوپر کلہاڑے چلائے گا. آباء و اجداد کا جو دین ہے انہیں بت ثابت کرے گا، اور ان کا جو دین ہے نہ صرف ان کو بت ثابت کرے گا بلکہ ان کے دین کے اوپر کلہاڑے چلا کے، ان کے بتوں کے اوپر نماز، روزے، حج، زکات، جو کچھ بھی دین کے نام پر کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کلہاڑے چلا کے وہ کلہاڑا اللہ میاں کے کندھے پر رکھے گا کہ اگر یہ تمہارا اللہ میاں ہے تھا تو بچا لیتا ان کو، یا بچا لے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا؟ تو چیز یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں اس آیت کا آنا ابراہیم کی مسل ہوگا، وہ وقت کا ابراہیم ہوگا. جیسے ابراہیم کو امام بنایا گیا تھا بعد والوں کے لیے، عین اسی طرح اب آگے فیوچر کے لیے اسے امام بنایا جائے گا، اسوۃ حسنہ بنایا جائے گا، ایک ایگزامپل بنایا جائے گا، عملی نمونہ. تو آیت کون سی ہے؟ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورت کی آیت کا نمبر ہے 9. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جب رسول آ گیا ہے، جب وہ رسول آ گیا ہے تو اس وقت پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے رسول، عالم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے لوگو، اے قرآن کے کو پڑھنے کے دعوے دارو، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے بارے میں وہ علم نہیں آ گیا جو علم اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، اور جو ان کے بعد جتنی قومیں تھیں، آل فرعون وغیرہ، بنی اسرائیل، سب کے بارے میں. کیا ان قوموں کے بارے میں وہ علم نہیں آ گیا؟ ان لوگوں کے بارے میں وہ علم نہیں آ گیا جو علم اس سے پہلے، علم سامنے آنے سے پہلے کسی انسان کے پاس نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا؟ اگر وہ علم نہیں آیا تو بے فکر ہو جو، کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن اگر آ گیا ہے، عالم یاتکم، کیا نہیں تم میں، تمہیں سے دو ٹانگوں والا ہمارا بھیجا ہوا آ گیا. نبأ الذین، جو تمہیں نبا دے رہا ہے، وہ علم جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. من قبلکم، ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، وثمود، سمود کے بارے میں، قوم سمود تھی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد والے تھے. لا یعلمہم، یہ جو قومیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو نہیں ہے علم، کسی کو علم نہیں کہ ان قوموں کے پاس کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، کیسے ہلاک ہوئی، کسی کے پاس علم نہیں ہے ان قوموں کے بارے میں. اللہ اللہ ہے جس کے پاس علم ہے، سوائے اللہ کے کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. لہٰذا جب یہ علم تمہارے پاس آ جائے تو جان لو وہ اللہ خود ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ظاہر ہے جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ دے سکتا کوئی. تو مجھے یہ بتائیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ رسول آئے گا
اس وقت انسانوں سے جس قوم میں آئے گا، جن کے لیے آئے گا، ان کو انہی کی زبان میں اللہ پوچھ رہا ہے، رب پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے بارے میں وہ علم نہیں آ گیا جو علم اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا؟ اگر نہیں آیا تو سوئے رہو، کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جو، لیکن اگر آ گیا ہے تو گدھے کے بچوں کان کھڑے کر لو۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی کیا آئے تھے؟ ان میں انہی سے رسول آئے تھے البینات کے ساتھ۔ قوم نوح میں نوح آیا جب ان کو ہلاک کیا جانا تھا۔ کب آیا تھا؟ جب ان کو ہلاک کیا جانا تھا۔ وہ قوم کیا کر رہی تھی؟ یہ واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر ہر پیر سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ جسے جو تم آج ترقی کہتے ہو یہ صرف تم نے نہیں کی، یہ وہ قومیں بھی کر چکی اور تم سے 90% بڑھ کر تھی۔ وہ بھی اس کو ترقی سمجھتے، لیکن یہ ترقی نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کا وہ شکار ہو گئی۔ الدجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انسانوں کے ہاتھوں سے خلق کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو بتائیں یہ علم کس نے آ کر دیا؟ کیا یہ علم مرزا غلام قادیانی نے آ کر دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جس سچے نے آنا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام جو ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور باقی جتنے قومیں ہیں جن کو ہلاک کیا گیا، آل فرعون، بنی اسرائیل، اس طرح سے ان قوموں کے بارے میں وہ علم دے گا جو علم اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی اس آیت پر پورا اترتا ہے؟ کیا یہ آیت مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کر رہی ہے یا پھر یہ آیت تو احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہی ہے؟ واحد پوری دنیا میں واحد احمد عیسیٰ ہے۔ کیوں؟ قوم نوح کیسے ہلاک ہوئی، یا گزشتہ قومیں کیسے ہلاک ہوئی تھی؟ وہ جو قومیں تھیں، تفسیریں اٹھا لو، تراجم اٹھا لو، کہتے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کے نافرمانوں کو بت پوجتے تھے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آج پہلی دفعہ انسان نے یہ ترقی کی ہے۔ یہ واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر ہر لحاظ سے ہر پہلے سے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ ڈاکومنٹری اٹھاؤ، 58 پر مبنی ہے، نبات 7 TV سرچ کرو، اس پر موجود ہے، یوٹیوب میں، گوگل میں سرچ کرو، مل جائے گی، یا اسکرین کے اوپر ہمارا ای میل ایڈریس تمہیں بار بار نظر آ رہا ہے، اس ای میل کے اوپر رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہو۔ الکتاب ہے، الکتاب ڈاؤن لوڈ کرو، فری میں ڈاؤن لوڈ کرو، پڑھو، دیکھو اس میں کیا علم دیا گیا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، ہر لحاظ سے پہلے سے کھول کر واضح کیا ان قوموں کے پاس کیا تھا۔ یہ جسے تم ترقی کہتے ہو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ قومیں کر چکی اور اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی تھی۔ انہوں نے ترقی کے نام پر آسمان زمین نے اس قدر فساد کر دیا، توازن بگاڑ دیا کہ پھر تباہیاں آئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور جب وہ ہلاکت ان کے سر کے اوپر تھی، ان کو لگتا تھا دنیا ایسے ہی چلتی رہنی ہے، بلند و بانگا مارتیں، جدید سوسائٹیاں، یہ مشینیں موجیں کر رہے تھے اور ان کو لگتا تھا ایسے دنیا چلتی رہنی۔ رسول آیا، نوح نے آ کر حق کھول کر واضح کیا کہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تم دجال کا شکار ہو چکے ہو، فتنہ دجال کا، مارے جاؤ گے، ہلاکت تمہارے سر کے اوپر۔ وہ نہیں مان رہے تھے، وہ اندھوں کی طرح ایک دوسرے پیچھے چل رہے تھے، نہیں کہتے ساتھ والوں کے ساتھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، یہ اتنی عورتیں، بلڈنگیں، کارخانے، مشینیں یہ ختم ہو جائیں گی، کیسے ممکن ہے؟ تو رسول آئے کیسے؟ البینات کے ساتھ، مطلب کہ ہر شخص اس کا جوڑا ہے۔ وہ بھی مانتے تھے کہ رسول نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے، لیکن کیسے آئے گا؟ معجزات کے ساتھ آئے گا، یہی اس کی پہچان ہوگی۔ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے سچے کی پہچان یہ ہوگی جس نے آنا ہے، رب نے وعدہ کیا ہے آنے کا، بھیجے جانے کا، لیکن وہ جو مسیح آئے گا، ایک تو جب 100% گمراہیاں ہوں گی اس وقت آئے گا، نمبر یہ جو آگے دعوے دار ہے یہ تب آیا جب دنیا میں علم کے فوارے پھوٹے ہوئے ہیں، جدید سے جدید علوم جو ہے ان کے سیلاب آئے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں کل ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ رسول تو آتا معجزات کے ساتھ، اور یہ ہمارے جیسا ہے، کفر کر دیا، کذب کر دیا، دروازہ بند ہے۔ اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو جس نے آنا ہے، اس نے ایک نے آنا، مسیح نے آنا، معجزے ہوں گے اس پاس، تو کفر کذب کر دیا۔ کیا کیا؟ فردوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے رد کیا، ہاتھوں یعنی طاقت کا استعمال کیا رسولوں کے خلاف، فی افواہہم، اور جو ہاتھوں کا استعمال کر رہے تھے وہ محض منہ کی ہوا کے بنیاد پر اپنی بات کو سچا ثابت نہیں کر پا رہے تھے، منہ سے محض ہوا خارج کر رہے تھے، ان کی کوئی بھی بات باوزن نہیں تھی ان قوموں کی رسولوں کے مقابلے پر۔ اور وقالو، اور جیسے آج تم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، یہ تو جس کے ساتھ آیا نا جو باتیں کر جا ہم نہیں مانتے، ان کا بھی یہی کہنا تھا، یہی حرکتیں تھیں۔ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ،
یعنی کسی بھی صورت تیری جس طرح تو بلا رہا ہے ہم نہیں آنے والے، ہمیں شک ہے تیرے دین میں، یہ حق نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ غلط ثابت نہیں کر سکتے، صرف شک ہے، ثابت نہیں کر سکتے. تو چلو اپنے شک کو ثابت ہی کر دو، وہ بھی نہیں. تو چیز یہ ہے، اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس رسول کا ذکر ہے سورہ نور میں، اس رسول کا جس نے آنا ہے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ اگر باقی آیات میں دیکھو، پورے قرآن میں تو بتایا ہے وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ اس رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تیرا کذب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کہ یہ کذب پہلی بار نہیں ہونے جا رہا، یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا کذب. قوم نوح نے بھی کیا تھا نوح کا، قوم عاد نے بھی کیا تھا ہود کا، قوم سمود نے بھی کیا تھا صالح کا، قوم شعیب نے بھی، یعنی قوم مدین جو اس نے شعیب کا، قوم لوط نے بھی لوط کا. ہوا تھا نا کفر آل فرعون نے موسیٰ کا. تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ آج بالکل وہی نکلنے جا رہا ہے. تو یہ جان لیں کہ سورہ نور کی طرف اب آئیں واپس. سورہ نور میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول آئے گا وہ آ کر وہ علم دے گا گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے بارے میں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کے بارے میں، جو علم اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہوگا نہیں. وہ رسول جو ہے، وہ رسول جب آئے گا جو اس کی دعوت کو دل سے تسلیم کر رہے ہوں گے اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو صالح ثابت کر رہے ہوں گے، تو ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں نائب بنائے گا. اس وقت زمین پر جو قابض ہوں گے، جن کے پاس زمین کا اختیار اور اقتدار ہوگا، ان قوموں کو، ان لوگوں کو ہٹا کے، تو یہ جو جماعت ہوگی جو رب کا بھیجا ہوا رسول ہوگا اور اس کی دعوت کو ماننے والے، ان کو زمین میں وارث بنائے گا، نائب بنائے گا. کیسے؟ غور کیجئے گا. کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہا ہے کہ بالکل عین اسی طرح زمین میں ان کو وارث بنایا جائے گا، زمین کے نائب بنایا جائے گا. پہلے والوں کو جن کے پاس حکومت ہوگی، اقتداروں کو ہٹا کے ان کو حکومت دی جائے گی، جیسے پہلے ہم نے کیا تھا. پہلے دیکھو نوح آیا تھا، نوح اور اس کی ماننے والوں کو ہم نے زمین میں کیسے خلف کیا تھا. قرآن میں آیات اٹھا کے دیکھ لو. ہود اور اس کی ماننے والوں کو ہم نے زمین میں کیسے خلیفہ بنایا، خلافت دی تھی. قرآن اٹھا کر دیکھو. صالح کے وقت، شعیب کے وقت، موسیٰ کے وقت. ہم نے جب اپنے ان رسولوں کو بھیجا تھا تو ان کا کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ سے مٹا دیا تھا، اور جو ان کی ماننے والے تھے، جو ان کی مان رہے تھے، جو المومن تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو المومن صالح ثابت کیا، ہم نے اپنے رسول اور جو ان کی ماننے والے تھے نہ صرف ان کو بچا لیا بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے کفر و کذب کرنے کو ہلاک کر کے پیچھے زمین کا وارث بنا دیا ان مومنوں کو، رسول ان کے ساتھیوں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَّا. ایک اور چیز بتا رہی ہے. پہلی تو چیز یہ کہ کہا بالکل عین اسی طرح ہم زمین میں ان کو خلافت دینے جا رہے ہیں، خلافت دیں گے، خلافت دینے جا رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے والوں کو دی تھی. آگے بات میں بڑھتے ہیں. نمبر 1، کیا مرزا غلام قادیانی اس نے آ کر وہ علم دیا؟ تو جو اس کی ماننے والے تھے ان کو زمین میں اقتدار رب نے نائب بنایا، وارث بنایا، زمین میں خلافت دی. کون سی خلافت؟ اگر یہ وہی خلافت جس کو خلافت کہتے ہیں تو کیا نوح اور اس کے ماننے والوں کو بھی ایسی خلافت ملی تھی؟ ہود اور اس کے ماننے والوں کو ایسے ہی خلافت ملی تھی اور ایسے ہی ملی تھی؟ یعنی گزشتہ جن کو خلافت ملی تھی، قرآن میں جن کا ذکر ہے، رسول اور ان کے ماننے والوں کو، کیا ان کو ایسی اور اسی طرح خلافت ملی تھی؟ اگر ایسی ان کی بھی ایسی خلافت تھی اور اسی طرح ملی تھی تو پھر یہ جو امت مرزیہ ہے قادیانیہ، دنیا کا غلیظ ترین گٹر، ان کی خلافت الہی ہے اور یہ حق ہے. اگر ان کو ایسے نہیں ملی اور ایسی خلافت نہیں تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی فراڈ، دجل اور کوئی ہے ہی نہیں. تو آج دنیا کا کوئی مرزائی، کوئی قادیانی آئے میدان میں ثابت کرے کہ یہ جو جس کو یہ خلافت کہتے ہیں یہ عین اسی طرح کی خلافت ہے جیسی نوح کو ملی تھی، جیسی ہود کو ملی تھی، جیسی صالح کو ملی تھی، جیسی شعیب کو ملی تھی، جیسی لوط کو ملی تھی، جیسے موسیٰ اور ان کے ماننے والے، ان رسولوں کے ماننے والوں کو ملی تھی.
ثابت کر دیں. اور ان کو عین اسی طرح ملی ہے جیسے ان کو ملی تھی. نور اس کے ماننے والوں کو کیسے ملی تھی؟ نو آیا تھا، اس نے آنکھ کھول کر واضح کیا تھا، وہ لوگ نہیں مانے تھے، عذاب آیا تھا، اس قوم کو صفحہ سے مٹا دیا گیا تھا، اور نور اس کے ماننے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا تھا، خلیفہ بنا دیا گیا تھا. کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ نمبر 1 آگے بڑھیں. نمبر 2 وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کہا ان کو مکن حکومت دی جائے گی. کہا وہ جو خلافت ہے نا، مزے کی بات دہلا کے رکھ دیں گے، کہا وہ جو خلافت ہے وہ مکن ہوگا، زمین میں حکومت، طاقت، اختیار. تو جس کو یہ خلافت کہتے ہیں، کیا یہ مکن ہے، طاقت اختیار ہے زمین میں، فی الارض، پوری زمین میں، پورے گلوب پر؟ کیا یہ جو ان کی قادیانیوں کی خلافت ہے، کیا یہ پوری زمین میں مکن حکومت ہے ان کی؟ اور پوری زمین کیا، یہ تو جس گھر میں رہتے ہیں، جس گٹر میں ہگتے ہیں، وہ ان کے اقتدار میں نہیں آتا. تو یہ کہاں سے قرآنی خلافت ہو گئی، الہی خلافت ہو گئی؟ چلو آگے بڑھو. صرف انہیں مکن نہیں دیا گا، لہم دینہم، ان کا جو دین ہے، رسول اور جو اس کی ماننے والے، یہ جو جماعت ہے، یہ جو گروہ، یہ جو امت ہے، ان کے دین کو بھی مکن دیا جائے گا. پوری زمین پر یہی ایک دین ہوگا، سب ادیان مٹا دیے جائیں گے. اب آپ کو یہ بھی سمجھ جائے گی واقعتاً یہ آج کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ روایات اٹھا کر دیکھو، محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا جان لو ذوالقرنین 2 ہیں. یعنی تاریخ میں رب کے قانون میں صرف 2 ایسی شخصیات ہیں جن کو پوری زمین کا وارث بنایا گیا، پوری زمین کی حکومت دے گی، مکن دیا گیا. ایک گزر چکا ہے، داؤد کا بیٹا سلیمان، ذوالقرنین. دوسرا عیسیٰ ہوگا جس کو پوری زمین کا اقتدار دیا جائے گا. عیسیٰ آئے گا تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ زمین سے تمام کے تمام ادیان مٹ جائیں گے، صرف ایک ہی دین رہے گا، عیسیٰ کا. بس رب مٹا دے گا، تمام ادیان کا نام و نشان مٹا دے گا. آج سمجھے نہیں یار اس آیت میں کیا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. اور وہ دین کیسا ہوگا؟ وہ دین ایسا کہ کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا، ہر کوئی اس دین پر راضی ہوگا. دین کسے کہتے ہیں؟ طریقے کو، فارمولے کو. ٹھیک ہے نا؟ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے کیا اگانا ہے، طریقہ. دین ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا ہے. تو یہ جو رسول اور اس کی جو جماعت ہے، جس شے کو جس مقام پر رکھے گی تو ہر کوئی راضی ہوگا، اختلاف نہیں کرے گا، اعتراض نہیں کرے گا. کب مکن دیا جائے گا؟ کب دیا جائے گا؟ یہ نہیں کہ رسول مار کھپ جائے گا، گزر جائے گا، نہیں. اگر تو نوح مار کھپ گیا تھا، اس کے بعد صدیوں بعد جب اس کی جماعت کو ملا تھا مکن 100 یا 300 سال بعد، تو ایسا ہوگا. اگر نوح کے وقت ایسا نہیں ہوا تھا تو جو نوح کے وقت ہوا تھا وہ ہونا ہے. پھر آگے لہم و اور لا یبدلنہم، ہم ان کو بدل دیں گے، ہم ان کو بدل دیں گے. رسول اور اس کی جو جماعت ہے، جو گروہ ہے، ہم ان کو بدلیں گے. کیسے بدلیں گے؟ کیا ان کا بدلنا؟ من بعد خوفہم آمنا، وہ اس سے پہلے خوف کی حالت میں ہوں گے. خوف کی حالت میں ہم ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیں گے. خوف میں اب کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی دوسرا آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے، جب کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، جب آپ کمزور ہوتے ہیں. خوف تب دور ہوتا ہے جب آپ طاقت میں آ جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، قوت میں آ جاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا رسول آئے گا، وہ جماعت، وہ امت قائم ہو رہی ہوگی، تو وہ دنیا کے کمزور ترین لوگ ہوں گے. اگر بظاہر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوف ان کو ہونا چاہیے. تو وہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی خوف کی حالت کو بدل دیں گے حالت امن میں. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو نیچے سے اٹھا کے زمین کا وارث بنا دیا جائے، خوف رہے گا. تو ذرا امت مرزیہ، اے دین قادیان، گٹر کے کیڑو، مرزا غلام قادیانی کے
कीड़ो सामने हो मैदान में और अपने पपट को, वो तुम्हारा कार्टून है ऊपर, जिसको तुम खलीफा कहते हो, खलीफातुल्लाह, उसे को अब मैदान में आए, सामने थोड़ी गैरत पकड़े, उसे को बेगैरती की कोई इंतहा होती है, सामने आए, जरा साबित करे वो तुम्हारी कौन सी हालत बदली है। ये वाहद वो आयत है जिसको लेप कर तुम डंडोरे पीट रहे थे, तुमने गले में डोल डाला हुआ था। ये देखो कुरान में खिलाफत खिलाफत खिलाफत, किनको खिलाफत मिली? हमारे पास खिलाफत है। ओ गधे के बच्चों, तुम जिसको खिलाफत कहते हो, ये खिलाफत, ये मजाक है, हाँ? इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम्हें तो यही नहीं पता खिलाफत कहते किसे हैं। तुम्हारा तो है कि किसी ने बोतल के अंदर मूत्र करके ऊपर लिख दिया एप्पल जूस, और तुम खुशी से दौड़े चले गए, वाह भाई वाह क्या बात है, और तुमने वो मूत्र पिया। जब तुमने वो मूत्र पिया तो उसके बाद जब तुम्हारे सामने एप्पल जूस लाया गया, तुमने एप्पल जूस लाने वाले के ऊपर फतवे लगा दिए, जूते लेके उसके पीछे पड़ गए, ये हमें क्या पिला रहा है जूस के नाम पर, हालांकि खुद एप्पल जूस के नाम पर मूत्र पी रहे हैं। तुम लोग मूत्र पी पी के मूत्र के इतने आदी हो चुके हो कि तुम्हें पता ही नहीं जूस कहते किसे हैं। ठीक है ना? खिलाफत खिलाफत खिलाफत, दिन रात खिलाफत खिलाफत के रट्टे लगा लगा के तुम्हें पता ही नहीं खिलाफत कहते किसे हैं। ओ गधे के बच्चों, तुम दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग हो, दुनिया के बेवकूफ। इतनी तुम्हारे अंदर अकल नहीं, इतनी सेंस नहीं। कुरान में क्या लिखा हुआ है और तुम किसको खिलाफत बना के बैठे हुए हो? इतनी सेंस नहीं तुम्हारे अंदर। और गधे के बच्चों, उस अपने कार्टून को देखो ना, तुम्हारी खिलाफत इलाही खिलाफत है। ये जो तुम्हारा खलीफा है, खलीफा, खलीफा कैसे बनता है? कुल्फे से, कुल्फे से खलीफा। ये जो तुमने लॉलीपॉप रखा हुआ है खलीफा के नाम पर, जिसको पूरी की पूरी जमात चूस रहे हो, ठीक है, इसको जरा सामने लेकर आओ, क्योंकि ये अल्लाह का खलीफा है ना, इसको सामने लेकर आओ, इस अल्लाह के खलीफे को सामने लेकर आओ, हम देखते हैं वो अल्लाह कहां से उतरता है। ठीक है ना? तुम्हारा ये खलीफा और इस खलीफे का अल्लाह अहमद ईसा के जूते की नोक पर। गधे के बच्चे, गटर के कीड़ो, तुम्हें पता है रब्बुल आलमीन है क्या? अगर राई बराबर भी गैरत है तो लाओ, अपने अल्लाह मियां को सामने लाओ। तुम्हारे अल्लाह मियां की ऐसी की तैसी, तुम्हारा अल्लाह मियां अहमद ईसा के जूते की नोक पर। अब अगर तुम लोगों में एक राई बराबर भी गैरत है और तुम्हारे अल्लाह मियां में भी गैरत है, अहमद ईसा तुम्हारे अल्लाह मियां को भी चैलेंज कर रहा है, ये तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा है, जिसने तुम्हें खलक किया है, जो कि कोई ऊपर चढ़कर नहीं बैठा हुआ। ये कायनात, जिसे तुम कायनात कहते हो, हम तुमसे कलाम कर रहे हैं, जाओ उसको लेकर आओ जो तुम्हारा अल्लाह है, और ये तुम्हारे उस अल्लाह का नुमाइंदा है, इसको भी लेकर आओ मैदान में। देखते हैं हम कहां से तुम अपने आप को सच्चा साबित करते हो। अब अगर तुम्हारा अल्लाह मैदान में नहीं आता, तुम्हारा ये खलीफा, ये लॉलीपॉप जो तुमने रख के चूस रहे हो पूरी जमात, पूरा गिरोह, अगर ये सामने नहीं आता तो तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे इस कार्टून से बड़ा बेगैरत इस रूए जमीन पर कोई है ही नहीं। ठीक है ना? जरा थोड़ी गैरत पकड़ो, मिर्जे के अल्लाह मियां को लेकर आओ, मिर्जे गुलाम कादियानी के अल्लाह मियां को, ठीक है, लेकर आओ जरा उसे। जान लो ये रब्बुल आलमीन कलाम कर रहा है तुम्हारे साथ, रब्बुल आलमीन। ये तुम्हारे सामने हमारी जबान है, हमारा भेजा हुआ है। वापस आओ इस आयत की तरफ। तो अब जरा देखो, बताओ हमें, याबुदूनानी ला युशरिकूना बिशैयन,
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اب چیز یہ ہے کہ یعبدوننی، جو رسول آیا ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ میں ہوں جس کی عبادت کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، میرے ساتھ جڑنا ہے۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، میرے مقابلے پر کسی کو بھی نہیں لے کر آنا۔ کس کے مقابلے پر؟ میرے مقابلے پر۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ کون ہے؟ تمہارا رب۔ یہ تم ہمارا تھوڑا سا حصہ دیکھ رہے ہو، یہ ہماری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا، میرے علاوہ کسی کے ساتھ بھی تم جڑو گے تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملنے والی، وہی بچے گا جو میرے ساتھ جڑے گا ابد۔ اب کا مطلب کیا ہے؟ عین بے دال، جو عین ہے، عین کیا ہے؟ جو حقیقت میں اپنا وجود رکھتا ہے، نہ کہ غین، اس کی وجہ سے تو دوسرا دعوے دار ہو جائے، نہیں، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا وجود بنے، نہیں۔ عین، عین کیا ہے؟ یہی کائنات جسے تم کہتے ہو۔ بے دال، بے کہتے ہیں ساتھ لنک ہونا اور دال فکس ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ یعبدوننی، ایک ہی رستہ ہے تمہارے پاس، وہ یہ کہ میری عبادت، میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ میرے ساتھ کس کے ساتھ؟ جسے تم کائنات کہتے ہو، مدر نیچر کہتے ہو۔ لا یشرکون بی شیئا، یہ جو تم شرک کر رہے ہو، مداخلت کر رہے ہو، میرے مقابلے پر کسی کو بھی لے کر آ رہے ہو، باز آ جاؤ۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، اب حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دینے کے باوجود، جس نے کفر کیا، جو مقابلے پر آیا، جس نے مقابلے پر کسی کو بھی کھڑا کیا، کچھ بھی کیا، اب رخ ادھر ادھر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پاس یہ کون ہیں ایسا کرنے والے؟ کون ہیں؟ ہم، یہ جتنے بھی ہیں ایسا کرنے والے، الفاسقون، الفاسق ہیں، فسق کر رہے ہیں۔ تو جو فاسقین ہیں، جو فاسق ہیں، فاسقون، ان کا انجام کیا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں پریکٹیکل دکھائیں گے، دور نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ کوئی مرزا کذاب نہیں بیٹھا ہوا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو کذاب جھوٹا بھی، پہلے کذاب آتا ہے پھر سچا آتا ہے۔ یہی تو سچے کی پہچان ہے، وہ آ کر بتاتا ہے کہ وہ کذاب تھا، وہ کذاب کو آ کے واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کذاب کا سحر وہ آ کے توڑتا ہے، سچا آ کر توڑتا ہے۔ جہاں تک تمہارے پاس جو دلائل ہیں، ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ اگر یہ جماعت احمدیہ الہی جماعت نہ ہوتی، رب کا اس پر ہاتھ نہ ہوتا، تو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ کیسے قائم ہے؟ پھیل گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بے فکر ہو جاؤ، تمہیں ایک ایک سوال کا جواب ملے گا۔ وہ یہ جو تم جس بنیاد پر اکڑ رہے ہو، یہ مہلت ہم نے دی تھی، اس مرزا غلام قادیانی کذاب الخنزیر نے ہم سے مہلت مانگی تھی، جتنے عرصے کی اس نے ہم سے مہلت مانگی تھی، ہم نے اسے مہلت دی، لے جا، تو کر کے دکھا لے، جو تیرے دعوے ہیں پورے کر کے دکھا۔ وہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو کر کے دکھا اپنے آپ کو ہمارا بھیجا ہوا ثابت، اور وہ کر کے دکھا، زمین میں مکر حاصل کر کے دکھا، دیکھتے ہیں تو کیسے کرتا ہے، تیرے ماننے والے کیسے کرتے ہیں۔ تو جو مہلت اس نے مانگی تھی وہ مہلت ہم نے دی، اب جب وہ مہلت پوری ہو گئی، ہر سی بات ہے، وہ مہلت ہم نے دی ہوئی تھی نا، تو ہم ختم تھوڑی ہونا دیں گے۔ ہم نے تو بعد والوں کے لیے مرزا غلام قادیانی کذاب کو اور اس کی جماعت کو، گروہ کو نشان عبرت بنانا ہے۔ یہ تو ہم نے خود ڈیل دی ہوئی تھی تاکہ بعد آگے فیوچر میں کوئی بھی کذاب کھڑا ہونے سے پہلے اپنا انجام سامنے رکھے، اس کی جماعت، اس کا گروہ جو اگر کوئی کھڑا کرنا چاہے تو وہ تمہارے انجام کو بطور عبرت سامنے رکھے، تاکہ بعد میں کوئی اتنی آسانی سے سامنے نہ آئے، کوئی کھڑا نہ ہو۔ یہ تو ہمارا فیوچر کا بندوبست تھا، فیوچر کی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب تمہارے اوپر واضح کریں گے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے۔ بہرحال ان آیات سے بھی ہر بات ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دی، اور یہ بھی واضح کر دیا
کہ یہ جو اس آیت کی بنیاد پر آج تک دھوکہ دیتے رہے کہ دیکھو جی قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں جو اس دین قادیان گھٹر کے نزدیک آیت کا نمبر 56 ہے 56، اللہ نے کہا ہے کہ جو مومن ہے میرا ان سے وعدہ ہے میں انہیں خلافت دوں گا، خلافت لیکن ملی ہمیں، اس لیے مومن تو ہم ہیں۔ گدھے کے بچوں آپ آؤ نظر میدان میں، یہ تمہاری خلافت کی حقیقت۔ دنیا کے بیوقوف ترین لوگ ہو تم، جاہل ترین، گندے غلیظ ترین مکار فراڈی ہے۔ بہرحال ہم انتظار کریں گے تمہارے اس پپٹ کا، یہ جو کلیفہ ہے مسلسل چوسا جانے والا کلفہ، اور اس کو چوسنے والی اس کی جماعت، دنیا کے غلیظ ترین گٹر کے غلیظ ترین کیڑے، خود کو احمدی قادیانی مرزائی کہلوانے والے۔ دیکھتے ہیں کب تمہاری غیرت جاگتی ہے۔ بہرحال دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ، اب اینڈ ہو چکا، بہت ہو گیا، بہت کھا لیا، بہت موجیں تم لوگوں نے لوٹ لیں۔ اب اپنی آخری گنتی سٹارٹ کر دو۔ نمبر 1، نمبر 2، جو بھی دھمکیاں دیتے ہو، فتوے لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، یہ تم ہمارا بھیجا ہوا احمد عیسیٰ اس کو نہیں کہتے، یہ تم اپنے اوپر فتوے لگاتے ہو، یہ تم اپنی سزا تجویز کرتے ہو۔ ہم نے مسلمانوں کو بھی کہا تھا، مسلمانوں جان لو، جو احمد عیسیٰ کو کچھ بھی کہے گا، کوئی الزام، کوئی تہمت، جو احمد عیسیٰ کے لیے کوئی سزا تجویز کرے گا، تو سزا تجویز کیوں کرے گا؟ کہ کذاب ہے اس لیے اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ اب اگر احمد عیسیٰ کذاب ہے تو وہ سزا ملنی چاہیے، اگر کذاب نہیں تو وہ سزا اسی کو ملے گی جو تجویز کر رہا ہے، الا یہ کہ وہ رجوع کر لے۔ رجوع کرتا ہے تو بچے گا، ورنہ جو احمد عیسیٰ کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ لگائے گا وہ اپنے لیے سزا تجویز کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اسے نشان عبرت بنائیں گے، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، تو لہٰذا کر کے دیکھ لو۔